بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ خطے میں آگ بھڑکا دے گا، سربراہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل شلومی نے غزہ کے حوالے سے امریکی صدر کے منصوبے کے نتائج سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام خطے میں مزید آگ بھڑکا دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطین کو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے تجویز دی ہے کہ سعودی عرب کو اپنے ملک کے اندر فلسطینی ریاست بنانی چاہیے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے اسرائیلی نیوز چینل 14 کو انٹرویو کے دوران کہا کہ سعودی حکومت سعودی عرب کے اندر فلسطینی ریاست بنا سکتی ہے، ان کے پاس بہت زیادہ زمین ہے۔ نیتن یاہو سے سوال کیا گیا کہ آیا سعودی عرب سے تعلقات قائم کرنے کے لیے فلسطینی ریاست ضروری ہے، تو انہوں نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ فلسطینی ریاست اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد کوئی فلسطینی ریاست نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک فلسطینی ریاست تھی جس کو غزہ کہا جاتا تھا۔ غزہ میں حماس کی حکومت تھی اور فلسطینی ریاست تھی، اور دیکھیں ہم نے کیا حاصل کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر دہراتے ہوئے فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم ہونے سے متعلق بھی بتایا اور کہا کہ یہ تعلقات جلد ہی قائم ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن نہ صرف ممکن ہے بلکہ میرے خیال میں یہ ہونے جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کا سعودی عرب میں فلسطینی ریاست کے قیام کا بیان۔ سعودی عرب کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا فلسطینیوں کو بے دخل کر کے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست قائم کرنے کا بیان سختی سے مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے اسرائیل کے فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق بیان پر رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا بیان مسترد کرتے ہیں۔ مصر نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی مصر کی ریڈ لائن ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان پر شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کو قابل مذمت اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ علاقائی استحکام صرف 2 ریاستی حل کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کا بیان دیا تھا۔ دورہ امریکہ کے دوران اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عرب فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں، سعودیوں کے پاس بہت زیادہ زمین ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوجیوں کا غزہ کے انتظاریہ کوریڈور سے انخلا، UN سیکرٹری جنرل کا مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ کے انتظاریہ کوریڈور سے اسرائیلی فوج کا انخلا آج مکمل ہو جائے گا۔ اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز جنگ بندی معاہدے کے تحت 3 اسرائیلیوں کے بدلے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا، جن میں سے 7 فلسطینی علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیے گئے تھے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فورسز کے جانب سے لبنان اور شام پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 6 لبنانی شہید ہو گئے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے چھاپے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم مزید اموات اور تباہی کی طرف واپس نہیں جا سکتے۔ UN ریلیف چیف کے مطابق غزہ کے ہسپتالوں کی تعمیر نو کے لیے مزید وسائل کی ضرورت ہے۔ ادھر 30 جنوری کو رہائی پانے والے 5 تھائی شہری تھائی لینڈ پہنچ گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی غزہ جنگ میں اب تک 48,011 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کے اعلیٰ عہدیدار کی ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات۔ خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ملاقات کی تصدیق ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کی۔ آیت اللہ خامنائی نے حماس کی قائم مقام رہنما خلیل الحیہ اور فلسطینی تنظیم کے 2 دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حماس کی حمایت کرتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر نے اعلیٰ عہدیداروں سے کہا کہ آپ نے صہیونی حکومت کو شکست دے دی جو در حقیقت امریکہ کی شکست ہے۔ انہوں نے مزید کہا آپ نے انہیں ان کا کوئی مقصد حاصل نہیں کرنے دیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق حماس رہنما 1979 کے ایرانی انقلاب کی سالگرہ پر آیت اللہ خامنائی کو مبارکباد دینے کے لیے تہران آئے تھے۔ انہوں نے ایران کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وفد میں لیڈرشپ قیادت کونسل کے سربراہ محمد درویش اور اعلیٰ عہدیدار شامل تھے۔ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر کو غزہ اور مغربی کنارے کی موجودہ صورتحال اور حاصل کی گئی فتوحات اور کامیابیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ خلیل الحیہ نے ان سے کہا کہ ہم آج فخر کے ساتھ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں کا ہماری قوم کی ذہنیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان کے وزیر اعظم نے نئی حکومت تشکیل دے دی، اصلاحات کا عزم۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے نئی حکومت تشکیل دے دی اور عزم کا اظہار کیا ہے کہ 24 رکنی نئی کابینہ ملک میں مالی تعمیر نو اور استحکام سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائے گی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے وزیر اعظم نے امریکہ کی غیر معمولی براہ راست مداخلت کے بعد نئی حکومت تشکیل دے دی ہے تاکہ ملک میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے نتیجے میں تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فنڈز تک رسائی ممکن ہو۔ لبنان کے نئے وزیر اعظم نواب سلام نے صدارتی محل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 24 رکنی کابینہ مالی اصلاحات، تعمیر نو اور اسرائیل کے ساتھ سرحد پر استحکام کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد کو اولین ترجیح دے گی۔ نئی حکومت کے قیام کا اعلان لبنان میں حریف جماعتوں کے درمیان 3 ہفتوں سے زائد عرصے تک مذاکرات کے بعد کیا گیا۔ اس سے قبل مختلف گروپس کے وزراء کے حوالے سے ڈیڈ لاک برقرار تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نئی دہلی کے انتخابات، بی جے پی 27 سال بعد کامیاب۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست دہلی کے انتخابات میں بی جے پی نے 28 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی اور بی جے پی کو 20 نشستوں پر بڑھتری حاصل ہو گئی۔ دہلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے 13 نشستوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ 9 نشستوں کی گنتی میں آگے ہے۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دہلی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 5 فروری کو ووٹنگ ہوئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حساس معلومات افشا ہونے کا خدشہ، ایلون مسک کی ٹیم کو حکومتی نظام تک رسائی سے روک دیا گیا۔ امریکی عدالت کے جج پال اینجل میئر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب سمجھے جانے والے ایلون مسک کی ٹیم کو حکومتی نظام تک رسائی سے روک دیا۔ جج پال اینجل میئر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کھربوں ڈالر کی ادائیگی کرنے والے حکومتی نظام سے متعلق حساس معلومات افشا ہونے کا خدشہ ہے۔ واضح ہے 19 ریاستوں کے ڈیموکریٹک اٹارنی جنرل نے ایلون مسک کی ٹیم کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ دوسری جانب ایلون مسک نے عدالتی فیصلے کو پاگل پن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹیکس دہندگان کی رقم فراڈ سے بچائیں گے کیسے اگر اس کا استعمال نہ پتہ ہو۔ ایلون مسک نے سوشل میڈیا ایپلیکیشن ٹک ٹاک کو نہ خریدنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کو ٹک ٹاک خریدنے کی پیشکش کی تھی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔